بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ میں یہی سوچتا ہوا پھر پڑھنے لگا۔ اس نے پھر مجھے ڈانٹا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ یکا یک اس کے دل میں یہ پتہ نہیں کیا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے 3 طاقتور جن بلوائے جن کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے، ناک سے تیز گرم بھاپ نکل رہی تھی، کانوں سے گرم گرم شعلے اور بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کے جسم ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے کہ تپتے ہوئے انگارے یا گرم سرخ لوہا۔ ان کو کہنے لگا، اس کی زبان کو اس وقت تک باندھ کر رکھو جب تک کہ یہ خزانے کے قریب نہ پہنچ جائے، اور اس کے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، اور یہ تمہارے ذمہ ہے۔ انہوں نے مجھے ایسا بری طرح جکڑا کہ میرے جسم کا انگ انگ دکھنے لگا، اور میرا جسم ایسے محسوس ہوا کہ شاید ابھی مٹی مٹی ہو جائے گا یا بھوسا بن جائے گا۔ لیکن ان کے دل میں کوئی احساس نہیں تھا، کوئی ترس نہیں تھا۔ آج مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کے اندر بے حسی ہے اور جن کے اندر ظلم اور ستم کا مزاج ہے، لیکن ان کے دل میں کوئی احساس نہیں تھا، کوئی ترس نہیں تھا۔ آج مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کے اندر بے حسی ہے اور جن کے اندر ظلم اور ستم کا مزاج ہے، اور جن کا مقصد دولت ہے، اور اسی دولت میں کسی کا لحاظ اور خیال نہیں کرتے۔ میں جکڑا ہوا تھا، جنات نے میری زبان کو جکڑا ہوا تھا۔ اسی جکڑن میں مجھے 3 دن 3 راتیں گزر گئیں۔ میرا احساس بیدار، میری آنکھیں بیدار، میرا دل سوچ رہا تھا، لیکن میری زبان حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اسے زندہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہا تو ہمیں دولت ملے گی، اگر یہ زندہ نہ رہا تو خزانہ کہاں سے حاصل کریں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے حیرت انگیز جن رو پڑا، اور اس کے دکھ بھرے آنسو اتنے کہ ہم بھی اپنا دکھ اور اپنا غم اور اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ میرے ساتھ بیٹھے جن نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا کہ آپ کا جذبہ اچھا ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا خلوص بہت مخلص ہے، آپ کو کسی غم، کسی پریشانی اور کسی تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اطمینان سے اپنی داستان سنائیں اور اپنے مشاہدات بتائیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، ورنہ آپ کی پریشانی سے ہمیں اور زیادہ پریشانی گھیر لے گی۔ اس کو تسلی ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میرے منہ میں پھلوں کا کوئی ایسا حیرت انگیز رس ڈالتے تھے جس کے چند قطرے میرے سارے دن کی پیاس اور بھوک سے مجھے نجات دیتے تھے۔ لیکن ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر وقت میرے ارد گرد جنات تھے، اور جنات نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ اب ان کا اصرار تھا کہ میں آگے چلوں اور اس جگہ تک پہنچوں جس جگہ وہ خزانہ دفن ہے، اور وہ کلام جو مجھے ملا ہے میں پڑھوں۔ ان 3 دنوں میں میرے اوپر ایک انوکھا انکشاف ہوا۔ یہ بوڑھا جن مسلمان نہیں بلکہ مکار تھا۔ اس نے مجھے پڑھنے اور پرکھنے اور میرے اندر جھانکنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، اور اس نے اپنے علم سے پڑھ لیا تھا میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں سچ کہہ رہا تھا، اور میرے پاس جو علم ہے وہ سچا ہے۔ لہٰذا اپنے علم کی بنیاد پر اس نے میرے سارے علوم کو بند کر دیا، اور پھر آخری علم میرے پاس آیت الکرسی کی یہ آیت تھی۔ اس آیت کو بھی اس نے نہیں پڑھنے دیا، اور میری زبان، میرے جسم کو اس نے جنات کے ذریعے جکڑا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں تدبیر سوچ رہا تھا کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ یہ جنات مجھ سے طاقتور، ان کے اسلحے بہت زیادہ سخت، ان کا مزاج بہت ظالم، ان کی طبیعت میں 1% بھی، ایک پل بھی رحم کا ذرہ نہیں، شفقت اور محبت ان کے قریب سے نہیں گزری، مزاج میں نرمی ان کے ساتھ بالکل نہیں، اور ہر لمحہ، ہر لحظہ ان کو بس ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ بس وہ ہے نفرت، سختی، شدت، حکم، آرڈر اور خزانہ۔ چند دن مجھے ایسا رکھا، آخر مجھے دھکیل کر آگے لے گئے، اور اس جگہ لے گئے جہاں بوڑھے جن کو پتہ تھا کہ یہی خزانہ ہے۔ یہاں پہنچ کر بوڑھے جن نے مجھے وارننگ دی کہ یہ لفظ تو نے صرف خزانہ کے لیے پڑھنا ہے،
اور کسی چیز کے لیے نہیں پڑھنا۔ ابھی میں کچھ دیر تجھے سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ نامعلوم اتنے دن شاید اس نے اپنے علم کی بنیاد پر دل، دماغ اور سوچیں بھی باندھ دی تھیں، اور مجھے اس بات کا احساس نہ ہوا کہ مجھے اپنا کچھ نہ ہو تو دل سے تو پڑھ سکتا ہوں، اور کچھ بھی نہ ہو تو زبان بند ہے، دل تو بند نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا ہم تمہیں سوچنے کا موقع دے رہے تو میں ایک دم جیسے کوئی جاگ اٹھتا ہے۔ شاید اس بوڑھے جن نے اپنا کالا جادو اور اس کے کالے اثرات مجھ سے ہٹائے تھے، کیونکہ اسے علم تھا کہ اگر کالا جادو اور کالے اثرات ہوں گے تو کبھی بھی یہ شخص مجھے خزانہ نکال کر نہیں دے سکتا۔ بس ان کے اثرات ہٹتے ہی میرا دماغ اور دل بیدار ہوا، لیکن میری زبان ابھی تک جکڑی ہوئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میری زبان جکڑی گئی، لیکن میرا دل تو ابھی بول سکتا ہے۔ بس یہی آیت میں نے نامعلوم کس جذبے، کس وجدان، کس کیفیت، کس درد، کس انداز سے پڑھنا شروع کر دی۔ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا لوہے کی زنجیریں جو میرے ارد گرد بندشوں کی صورت میں ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں، اور کچھ ارد گرد چیزیں ہیں جن سے میں خلاصی پاتا چلا جا رہا ہوں، اور میں پڑھ رہا ہوں اور میرے دل کا اور جسم کا ذرہ ذرہ کھلتا چلا جا رہا تھا، اور میرا اندر کہہ رہا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ایک چیز میں نے واضح محسوس کی کہ جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے آنکھوں سے ایک انوکھا منظر نظر آیا۔ میری نظر سے لے کر تا حد آسمان کچھ عجیب و غریب روحانی اور نورانی شکلوں والے لوگ ہیں، جنہوں نے سفید اور سیاہ پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں جن کی چمک اور چھلک دور سے نظر آ رہی تھی، وہ اتر رہے ہیں۔ اور مجھے ایک بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس آیت کے ساتھ اتنے طاقتور فرشتوں کی مخلوق ہے جو یقیناً میری مدد کو پہنچ رہی ہے۔ میں انہی سوچوں میں مصروف تھا، اور میں دل کی طاقت اور گہرائی سے مسلسل وہ لفظ پڑھ رہا تھا، اور میں پڑھتے پڑھتے ایک دم رکا تو میں نے دیکھا کہ اس بوڑھے جن کی آنکھوں سے شعلے اور انگارے نکل رہے ہیں، وہ تھر تھر کانپ رہا ہے اور غصے سے بول نہیں پا رہا، اپنی مٹھیاں بھینچ کر اور اشاروں سے مجھے حکم دے رہا کہ جو کچھ دل میں پڑھ رہا اس کو نہ پڑھ۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو مجھے بجائے خوف کے خوشی محسوس ہوئی، اور میں اپنی خوشی کو سنبھالتے ہوئے اور زیادہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ میرا دل اندر سے ان لفظوں کو اگل رہا تھا، اور میرا من کہہ رہا تھا یہ لفظ نہیں حقیقت ہیں، ان لفظوں سے سچائی خلوص باہر آئے گی، اور یہ مردار اور نامراد 100% ختم ہو جائیں گے۔ میں انہی سوچوں میں تھا کہ ایک دم اس شخص نے میرے دل کو پکڑ لیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا دل سے کیوں پڑھ رہا؟ پھر اپنا سر زور زور سے درخت کے ساتھ مارنے لگا اور کہنے لگا میں صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، چلو میری عمر ڈھل گئی، پر میری نسلیں تو مالدار ہو جائیں، کیوں؟ آخر تو ایسا کیوں کر رہا؟ اور زور زور سے کہنے لگا کوئی اس کے دل کو روک دے۔ ایک شخص خنجر لے کر آگے بڑھا اور میرے دل کے اوپر خنجر مارنے ہی لگا تھا کہ بابا زور سے چیخا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خیال کرو اگر اس کے دل پر خنجر مارا تو یہ مر جائے گا، میں نے تو اس سے خزانہ لینا ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ اس کا ہاتھ اچانک رک گیا اور مجھے زہریلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مکار بوڑھے نے میرے سینے پر ہاتھ مار مار کر مجھے زخمی کر دیا، اور پھر زور سے کہنے لگا اس کی زبان چھوڑ دو۔ میری زبان چھوڑی تو مجھے احساس ہوا کہ میری زبان سے تالے ہٹ گئے ہیں۔ میں پڑھنے کے قابل بھی ہوں، میں بولنے کے قابل بھی ہوں، لیکن اچانک میرے دل میں ایک آواز آئی، یہ اس کی چال ہے، کیونکہ جو دل سے پڑھا ہوا ہوتا ہے زبان سے پڑھا وہ نہیں ہوتا۔ جو دل سے پڑھے کی طاقت اور تاثیر ہوتی ہے زبان سے پڑھے کی طاقت اور تاثیر وہ نہیں ہوتی، لہٰذا یہ اس کا بہت بڑا دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ مجھے اس دھوکے اور فریب سے بچنا ہے۔ میں نے اپنی زبان کو پھر حرکت بھی نہ دی اور آیت الکرسی کے الفاظ پورے یقین، دھیان، طاقت اور توجہ سے دل میں ہی پڑھتا رہا۔ میں پڑھتے پڑھتے ایک ایسی کیفیت پر پہنچا جب میں نے محسوس کیا کہ بوڑھے کی طاقت ختم ہو گئی ہے اور اس کے اندر کی جان نکل رہی ہے، اور اس کا اپنا کالا علم ٹوٹ رہا ہے،
اور مجھے حیرت ہوئی کہ یہ آیت واقعی کالے علم کے لیے، جادو کے لیے اور ان مکار جنات کی طاقت کو توڑنے کے لیے بہت حیرت انگیز ہے۔ بس اب کیا تھا، میں نے اپنی زبان کو کوئی حرکت نہیں دی، میں دل ہی دل میں مسلسل یہی آیت دہراتا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے بوڑھا گرا، پھر وہ 3 طاقتور جن جنہوں نے مجھے کئی دنوں سے جکڑا ہوا تھا وہ گرے، اور آہستہ آہستہ ان کی فوجیں ایسی گرتی جا رہی تھیں جیسے خستہ دیواریں یا درختوں کے سوکھے پتے، اور وہ اپنی جان ختم کیے جا رہے تھے اور ان کے اندر مردنی چھائی جا رہی تھی۔ میں خوش ہوا، مجھے حیرت ہوئی، میں پڑھتا رہا، نامعلوم کتنے گھنٹے میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد میں نے ہوش کی نظر سے دیکھا اور احساس ہوا کہ وہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئیں اور میں تنہا ہوں اور میں اکیلا ہوں اور میں بالکل فرار حاصل کر سکتا ہوں، اور میرے اندر کوئی جکڑن نہیں، نہ میرا جسم جکڑا ہوا نہ میری زبان جکڑی ہوئی۔ وہ جتنے علوم انہوں نے چھینے تھے وہ سب علوم مجھے واپس مل گئے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، وہ سب بے ہوش پڑے تھے، ان کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن ان کی زبان جکڑی ہوئی تھی، اور وہ سب ایسے پڑے تھے جیسے کسی طاقت نے آ کر انہیں جکڑ دیا، ان کے جسم کی جان کو نکال دیا۔ وہ مردہ نہیں تھے لیکن زندہ بھی نہیں تھے، جیسے کوئی نیم مردہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور ان کے اندر ہر چیز، ہر طاقت بالکل بے جان ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میری طبیعت باغ باغ ہو گئی، اور میں حیران ہوا۔ میرے دل سے ایک آواز آئی کہ علم علم ہوتا ہے اور سچائی سچائی ہوتی ہے، اور کبھی بھی سچا علم ضائع نہیں ہوتا، اور سچا علم اپنی طاقت اور تاثیر دکھا کر ہی رہتا ہے۔ حیرت انگیز جن اپنی تمام باتیں بتا رہا تھا اور خود ہم حیرت سے اس کی باتیں سن رہے تھے، اور سنتے سنتے ہمیں حیرت ہو رہی تھی کہ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کردار یہی ہے اور جن کا مزاج یہی ہے؟ کیا دنیا میں ایسے لوگ ابھی تک بھی موجود ہیں جن کے اندر لوگوں کی خیر خواہی نہیں، صرف اپنی غرض ہے؟ میں سوچنے لگا کہ وہ بوڑھا مکار جن اگر تھوڑا سا صبر کر لیتا اور اس کو اپنا علم استعمال کرنے دیتا، شاید اس کے مقدر میں کچھ ایسا نکل آتا کہ خزانہ مل جاتا، اور وہ خزانہ وہ بوڑھا خود بھی استعمال کرتا اور کچھ اس کو بھی دے دیتا۔ اگر بانٹ کر کھاتا تو کیا اچھا تھا۔ اس نے سب کچھ اپنے اندر ہضم کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور یوں وہ سب کچھ جو کچھ اس نے پانا تھا وہ اس سے لٹ گیا اور ختم ہو گیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، میرے دل میں ایک بات آئی۔ میں نے حیرت انگیز جن سے پوچھا، یہ بتائیں کہ جادو انسانوں میں زیادہ ہوتا ہے یا جنات میں؟ میرا سوال کیا تھا؟ حیرت انگیز جن نے اپنی پوری کی پوری معلومات اور کہانی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگے،